آج کی اس ویڈیو میں ہم دبئی میں ٹیکسی جاب کے حوالے سے بات کریں گے کہ دبئی میں ٹیکسی کا کام کیسا ہے، کیا آپ اپنی خود کی ٹیکسی بنا سکتے ہیں دبئی میں، اس میں کیا کیا بینیفٹس ہیں اور کیا کیا چیلنجز ہیں۔ تو یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دبئی میں ٹیکسی کا سسٹم دوسرے گلف کنٹریز کی طرح نہیں ہے، جیسے کہ سعودیہ اور عمان یا دوسرے کنٹریز میں ہے کہ وہاں پہ لوگ اپنی گاڑیاں کفیل سے گاڑی لیتے ہیں اور اس کو ایک ویکلی یا ڈیلی بیس پہ کچھ اماؤنٹ دیتے ہیں اور اس کے علاوہ جتنے پیسے وہ کمائیں وہ ان کے خود کے ہوتے ہیں۔ لیکن دبئی میں کچھ ایسا سین نہیں ہے۔ دبئی میں جو ٹیکسی آپ ڈرائیو کرتے ہیں وہ RTA یعنی کہ روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے انڈر ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو کوئی بھی ٹیکسی سروس ہے، اگر آپ خود کی گاڑی بنانا چاہتے ہیں یا ٹیکسی کمپنی میں کام کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے تو آپ کو اس کے لیے لائسنس کی ضرورت ہے۔ دبئی کا لائسنس ہونا چاہیے۔ دبئی سے مراد UAE کا لائسنس ہونا چاہیے، چاہے آپ کسی بھی سٹی سے ہوں۔ دبئی کے کسی بھی شہر سے آپ اپنا لائسنس حاصل کریں، اس کے بعد آپ جو ہے دبئی میں ٹیکسی سروس دے سکتے ہیں۔ ہاں، دبئی میں UAE کی 7 اسٹیٹس ہیں، 7 شہر ہیں UAE کے۔ ان میں سے جہاں پہ سب سے زیادہ ٹیکسی کا کام ہے وہ دبئی سٹی ہے، اس کے بعد ابوظہبی میں کام ہے یا شارجہ میں کام ہے۔ ان 2-3 شہروں میں سب سے زیادہ کام دبئی میں ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر ٹورسٹ زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں دبئی میں ٹیکسی کی 5 کمپنیز ہیں۔ کمپنیز جو ہیں وہ RTA کے انڈر کام کرتی ہیں۔ آپ نے ان میں سے کسی ایک کمپنی کو جوائن کرنا ہے، وہ آپ کو ویزا دیں گے۔ آپ کے پاس ٹیکسی جوائن کرنے کے لیے لائسنس ہونا چاہیے۔ اور جو اس میں جو سورس آف انکم ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ڈیلی بیس پہ جتنی اماؤنٹ کلیکٹ کرتے ہیں، جتنے بھی پیسے آپ بناتے ہیں، جو سیل کریں گے، وہ اینڈ آف دی ڈے آپ نے کمپنی میں جمع کروانی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی گاڑی میں ٹیکسی میں ایک میٹر سسٹم ہوتا ہے، اس کے اوپر ساری اماؤنٹ آتی ہے، سارا ریکارڈ ہوتا ہے۔ تو جتنا ٹوٹل ہوگا آپ نے کمپنی میں جمع کروانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اینڈ آف دی منتھ وہ سارا ٹوٹل جتنی اماؤنٹ آپ نے جمع کروائی ہوگی، اس میں سے آپ کو 35% کمیشن دیا جاتا ہے، یعنی کہ 100 میں سے 35 درہم آپ کے ہوں گے۔ تو یہ طریقہ کار ہے دبئی میں ٹیکسی سروس کا۔ یہ دوسرے گلف کنٹریز کی طرح آپریٹ نہیں کرتی ہے۔ اس میں جو ٹیکسی میں روم اکاموڈیشن، کھانا پینا آپ کا خود کا ہوتا ہے، سب کچھ آپ نے اپنے سارے ایکسپینسز خود کے ہوتے ہیں۔ ٹیکسی کمپنیز آپ کو صرف یونیفارم دیتی ہیں۔ جو ٹیکسی ہوتی ہے اس میں جو مینٹیننس ہوتا ہے، جو گاڑی آپ کو ملے گی اس میں مینٹیننس، اس کا فیول، وہ سب کچھ جو ہے وہ کمپنی کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو جو آپ کا رہنا، کھانا پینا، یہ آپ کا خود کا ہوتا ہے۔ تو ایک طریقہ کار تو یہ ہوا ٹیکسی کا، جو کہ آپ کمپنی میں کام کریں گے۔ کمپنی آپ گاڑی دے گی، آپ کمپنی کی گاڑی چلائیں گے، تو ان کے لیے کام کریں گے۔ وہ آپ کو مہینے کے اینڈ بھی آپ کو جو آپ کی کمیشن بنتی ہے وہ کمیشن دیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور طریقہ کار ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی گاڑی لیں گے، ایک ٹرانسپورٹ کمپنی کے تھرو اپنی گاڑی لیں گے۔ انڈیا پاکستان میں آپ کوئی بھی گاڑی، چھوٹی سے چھوٹی، ہلکی سے ہلکی کوئی بھی گاڑی آپ کریم کے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں، تو اس کو کریم کی سروس یا اوبر یا جو بھی آپ کے ہاں چلتا ہے اس کے اوپر آپ اپنی سروسز دینا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر گاڑی کا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے، گاڑی اچھی ہونی چاہیے، اچھی کنڈیشن میں ہونی چاہیے۔ موسٹلی یہاں پر جو گاڑی RTA کے انڈر رجسٹرڈ ہوتی ہیں وہ کہہ لیں کہ اچھی کنڈیشن میں ہوتی ہیں، نیو گاڑیاں ہوتی ہیں، لیگزس گاڑیاں ہوتی ہیں۔ آپ نے نیو گاڑی لینی ہوتی ہے بینک سے، انسٹالمنٹ پہ لیں یا کیش پہ لیں۔ آپ 2 پارٹنر مل کے بھی گاڑی لے سکتے ہیں، جو کہ ایک بندہ دن میں گاڑی چلائے گا، دوسرا نائٹ میں چلائے گا۔ تو اس طرح آپ خود کی ٹیکسی بنا سکتے ہیں، اس کو آپ خود کی ٹیکسی کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو آپ کی ٹیکسی ہوگی، اس میں آپ کام کیسے کریں گے؟ یہ جو آپ کی اپنی ٹیکسی ہوگی، اس کو آپ روڈ کے اوپر، روڈ سے آپ کسٹمر پیسنجر نہیں اٹھا سکتے، اس کا یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ روڈ کے اوپر سے صرف دوسری ٹیکسی جو RTA کے انڈر کام کرتی ہے، جو کمپنیز ہیں، ان کی گاڑیاں، ان کی ٹیکسیز اٹھا سکتی ہیں۔ تو آپ کی ٹیکسی کیسے کام کرے گی؟ آپ کی گاڑی
اوبر اور کریم، اور اس کے علاوہ تھرڈ آپشن بھی ہوتی ہے جس کا نام مجھے یاد نہیں، اس کے ذریعے آپ کو میسیجز بکنگز آئیں گی، وہ آپ بکنگ ایکسیپٹ کریں گے اور پیسنجر کو اٹھائیں گے اور ڈراپ کریں گے. اس طرح آپ وہ کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہوٹلز پہ آپ کی کمپنیز کے کانٹریکٹ ہوتے ہیں، ہوٹل پہ آپ رکیں گے، وہاں سے گیسٹ نکلے گا، گیسٹ کو آپ سروس دیں گے، گیسٹ کو اٹھائیں گے جہاں پہ انہوں نے جانا ہے، ڈراپ کریں گے. یہ 2 طرح کی ٹیکسی سروس ہے دبئی میں جو آپ کر سکتے ہیں. اچھا تو چلیں ابھی اس میں چیلنجز کی بات کر لیتے ہیں کہ اس میں کیا چیلنجز ہوتے ہیں. اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے حالات کیسے ہیں، کام کیسا ہے. اگر آپ اچھی انکم بنا رہے ہیں، ڈیلی اچھی سیل ہو رہی ہے، تو آپ کو اینڈ آف دی منتھ اچھے پیسے بچیں گے. اگر کام اچھا نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ سارے ایکسپینسز دونوں ٹیکسیز میں، اگر آپ کی اپنی ہے یا آپ کمپنی میں کام کر رہے ہیں، سارے ایکسپینسز آپ کے خود کے ہوتے ہیں. رہنے کا، کھانے کا، پینے کا سارا کچھ آپ کا خود کا ہوتا ہے. تو پھر اس طرح تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اگر کام ٹھیک نہ ہو. اس کے علاوہ فائنز جو آئیں گے روڈ کے اوپر، اگر آپ کو کوئی مخالفہ ہو جاتا ہے، کوئی فائن ہو جاتا ہے، تو وہ بھی آپ نے خود پے کرنا ہوتا ہے. گاڑی کے جو ڈیمیجز ہوتے ہیں، دونوں ٹیکسیز کی بات کر رہا ہوں، گاڑی کے جو ڈیمیجز ہوتے ہیں اس کے بھی ذمہ دار آپ ہوتے ہیں. اگر آپ کا فالٹ نکلے گا، پولیس اگر آپ کا فالٹ نکالے گی، مسٹیک نکالے گی، تو آپ کو فائن آئے گا اور اس کی ریپیئرنگ کاسٹ بھی آپ کو دینی پڑے گی. تو یہ چیزیں ہیں، یہ اس میں چیلنجز بھی ہیں. ان چیزوں کو آپ سب ذہن میں رکھیں. تو اس طرح آپ دبئی میں ٹیکسی کا کام کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر کیجیے، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے.